رات کی چادر ہر طرف پھیل چکی تھی، ٹھنڈی ہوا ہر شے کو منجمد کر رہی تھی، ہر طرف پھونک کا عالم تھا، برف کی سفیدی تاریک اندھیرے میں بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک برف کے اندر سے انسانی چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وادی کے باسی گھروں سے باہر نکلے، روشنیاں جلائی گئی، لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا، بلکہ ہر طرف صرف سفید برف کے ڈھیر تھے۔ چیخوں کی آواز اب بھی جاری تھی۔ کچھ نوجوانوں نے ہمت کی اور پہاڑوں کی طرف گئے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا اور اب چیخیں بھی خاموش ہو چکی تھی۔ یہ گلگت بلتستان کے ضلع نگر میں واقع وادی ہوپر ہے، جو اپنی پر اسراریت کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں کے بلند پہاڑ، چوٹیوں پر پھیلے گلیشیئر اور چھوٹے چھوٹے گھاٹیاں دن میں جنت کے نظارے پیش کرتے ہیں، مگر جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، ہر منظر میں ایک عجیب سا خوف گل جاتا ہے۔ مقامی لوگ اس سے صدیوں سے جنات کی وادی کے نام سے پکارتے آئے ہیں۔ دن کے وقت یہاں سبز کھیت، لکڑی کے چھوٹے چھوٹے گھر اور برفانی گلیشیئر کے ساتھ مل کر ایک پرسکون تصویر پیش کرتے ہیں، مگر رات کے اندھیرے میں یہ تمام جمالیات بدل کر خوفناک منظر میں بدل جاتی ہیں۔ یہاں کے گلیشیئرز، خاص طور پر ہوپر گلیشیئر، تقریباً 10 کلومیٹر طویل اور 2400 میٹر بلند ہے، جو پانی کا اہم ذریعہ بھی فراہم کرتا ہے۔ ایک قدیم کہانی میں ایک چرواہے کا ذکر ملتا ہے جو اپنے بھیڑ بکریوں کے ساتھ پہاڑ کی طرف گیا۔ دن بھر کی محنت کے بعد جب وہ واپس آنا چاہتا تھا تو اچانک دھند پھیلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے سب دھندلا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، انسانی آوازیں سنائی دینے لگی جو کسی زبان میں نہیں تھی۔ بکریاں خوف سے بھاگنے لگی اور چرواہا خود بھی گھبرا گیا۔ وہ قرآن کی آیات پڑھنے لگا اور کچھ ہی لمحوں میں دھند ختم ہو گئی اور آوازیں خاموش ہو گئی۔ یہ واقعہ مقامی لوگوں میں آج بھی سنسنی پیدا کرتا ہے اور وادی کی پراسرار حیثیت کو اجاگر کرتا ہے۔ وادی ہوپر کی ایک اور کہانی نوجوان سیاحوں سے متعلق ہے۔ 2 دہائیاں قبل چند نوجوان وادی میں کیمپنگ کے لیے آئے۔ دن بھر کی تصاویر اور ہنسی مذاق کے بعد وہ گلیشیئر کے قریب رات گزارنے کے لیے بیٹھ گئے۔ مقامی لوگوں نے انہیں خبردار کیا کہ رات کے وقت گلیشیئر کے قریب جانا خطرناک ہے، مگر نوجوانوں نے اسے محض کہانی سمجھی اور نظر انداز کر دیا۔ رات کے دوسرے پہر ایک لڑکے نے محسوس کیا کہ خیمے کے ارد گرد کوئی موجود ہے۔ آوازیں انسانی لگ رہی تھی، مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ جب سب باہر نکلے تو برف پر گہرے قدموں کے نشان تھے جو سیدھے گلیشیئر کی طرف جا رہے تھے اور اچانک غائب ہو گئے۔ صبح وہ سب خوف زدہ ہو کر وادی چھوڑ گئے۔ وادی ہوپر صرف خوفناک کہانیوں کے لیے مشہور نہیں، بلکہ یہاں کے جغرافیائی حقائق بھی دلچسپ ہیں۔ گلیشیئر کے کنارے برفانی دراڑیں، چھوٹے چھوٹے پانی کے چشمے اور نلتر کے کھیتوں کو سیراب کرنے والے چشمے یہاں کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ وادی کی رات میں انسانی قدم اس قدر کمزور پڑ جاتے ہیں کہ چند لمحوں میں ہی وہ راستہ بھول سکتے ہیں۔ وادی کے کچھ حصے ایسے بھی ہیں جہاں دن کے وقت بھی قدم رکھنا خطرناک ہے، لیکن رات کے وقت یہ خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ان کے مطابق کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں غیر مرئی مخلوق کا اثر زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے بتایا، رات کے وقت پہاڑ کی چوٹی سے جو روشنی آتی ہے وہ انسانی ٹارچ کی نہیں بلکہ کسی اور طاقت کی علامت ہے۔ جو شخص اس روشنی کے قریب جاتا ہے واپس آنے میں کئی دن لگ جاتے ہیں۔ ایک اور واقعے میں ایک لکڑہارے سے منسلک ایک کہانی ہے۔ یہ واقعہ تقریباً 25 سال قبل کا ہے۔ لکڑہارا سردیوں میں ایندھن کے لیے پہاڑ کی طرف گیا۔ سورج غروب ہونے کے بعد اسے لگا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ پلٹا مگر کچھ نہ تھا۔ اچانک اس نے برف کے اوپر غیر انسانی قدموں کے نشان جب دیکھے جو اس کے ساتھ ساتھ چلتے محسوس ہو رہے تھے، خوف کے عالم میں وہ دوڑ لگا بیٹھا، مگر راستہ لمبا اور پیچیدہ ہوتا چلا گیا۔ ایک چٹان کے پاس رک کر اس نے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کی اور کچھ دیر بعد ہوا کا دباؤ بدل گیا، قدموں کی آوازیں غائب ہو گئی۔ وہ صبح گاؤں واپس آیا اور کئی دن اس کی نیند غائب رہی۔ وادی ہوپر کی سب سے خوفناک کہانی ایک نوجوان سیاح کے تجربے سے جڑی۔ یہ نوجوان وادی کے مشہور مقام جو گلیشیئر کے قریب کیمپنگ کر رہا تھا،
رات کے دوسرے پہر اسے ایسا لگا جیسے خیمے کے ارد گرد کوئی حرکت کر رہا تھا۔ اس نے باہر جھانکا تو صرف برف اور چٹانیں نظر آئی، لیکن اچانک ایک سایہ خیمے کے قریب آیا جو کسی انسان یا جانور کی شکل کا نہیں تھا۔ نوجوان نے دل ہی دل میں دعا کی اور روشنی آن کر کے خیمے میں واپس کیا۔ صبح جب وہ دوستوں سے واقعہ بیان کر رہا تھا تو سب نے بتایا کہ اس رات چند دیگر سیاحوں نے بھی اسی علاقے میں عجیب روشنی اور قدموں کی آوازیں سنی تھی۔ مقامی لوگ وادی اوپر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض راتوں میں گلیشیئر کے کنارے برف کے اندر سے چیخیں سنائی دیتی ہیں جیسے کوئی قید ہو۔ یہ آوازیں کسی زبان میں نہیں ہوتی اور ان کا ہجوم جو ہے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسان کی دل کی دھڑکنیں رکنے لگتی ہیں۔ بعض مقامی بزرگ کہتے ہیں کہ یہ آوازیں غیر مرئی مخلوق کی طرف سے انتباہ ہیں تاکہ انسان حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے۔ وادی کے مناظر رات کے وقت مکمل طور پر بدل جاتے ہیں، پہاڑ کے سائے لمبے ہو جاتے ہیں، برف کی چمک ہلکی ہلکی ہو جاتی ہے اور ہوا کا رخ جو ہے اتنا بدل جاتا ہے کہ چند لمحوں میں انسان کی پوری سمت تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ تمام عناصر مل کر ایک ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں جہاں عقل بھی خوف کے سامنے جھک جاتی ہے۔ ایک اور دلچسپ واقعہ ایک مقامی استاد کے بارے میں سنایا جاتا ہے اکثر کہ استاد نے بچوں کو وادی کے کنارے رات کے وقت نہ جانے کی ہدایت دی تھی۔ ایک رات چند بچے کھیلتے کھیلتے کافی دور نکل گئے، واپس آنے پر وہ خاموش تھے، جیسے کچھ دیکھ کر صدمے میں آ گئے ہوں۔ ایک بچے نے بعد میں بتایا کہ انہوں نے پہاڑ کی چوٹی پر ایک عجیب روشنی دیکھی جو آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھی۔ وہ روشنی کسی انسان یا جانوری روشنی کی طرح نہیں تھی اور کچھ دیر بعد اچانک غائب۔ وادی کے ڈراؤنے مناظر اور مقامی کہانیوں کے باوجود اوپر اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہے۔ دن کے وقت سبز خیز، برف پوش پہاڑ، لکڑی کے چھوٹے چھوٹے گھر اور گلیشیئر کے کنارے بہتی ندیاں ایک جنت نما تصویر پیش کرتے ہیں۔ یہ تضاد یعنی دن کا سکون اور رات کا خوف وادی کو منفرد بناتا ہے۔ وادی کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں انسانی قدم کم ہی پڑتے ہیں اور جو شخص حد سے تجاوز کرتا ہے وہ غیر مرئی طاقتوں کا سامنا کرتا ہے۔ یہ عقائد صدیوں پرانے ہیں اور آج بھی وادی میں برقرار ہیں۔ وادی کے جغرافیائی حقائق بھی اتنے ہی دلچسپ ہیں جتنے کہانیوں کی وجہ سے خوفناک۔ اوپر گلیشیئر نلتر اور نگر کے کھیتوں کو پانی فراہم کرتا ہے اور یہاں کی بلندی انسانی قدموں سے دور ہے۔ گلیشیئر کے کنارے برفانی دراڑیں، چھوٹے چشمے اور چٹانیں غیر محتاط شخص کے لیے موت کا سبب بن سکتی ہیں۔ یہاں خاموش کہانیاں ہوا میں بکھری ہوئی ہیں۔ ہر پہاڑ، ہر گلیشیئر، ہر پتھر جیسے کچھ کہنا چاہتا ہے مگر الفاظ کے بغیر۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص ایک بار وادی اوپر آتا ہے وہ اسے آسانی سے نہیں بھلا پاتا۔ دنیا صرف وہ نہیں جو ظاہری آنکھ سے دیکھی جاتی ہے، کچھ کہانیاں اور تجربے کے متقاضی ہوتی ہیں اور وادی کے راز ہمیشہ انسان کو آزماتے رہتے ہیں۔ دن کے وقت کا حسن اور رات کے وقت کا خوف ایک ساتھ موجود رہتا ہے اور یہی تضاد وادی کو خاص اور پر اسرار بناتا ہے۔ آپ اگر کبھی وادی اوپر گئے ہیں تو اپنے تجربے کے حوالے سے کامنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا۔